جی ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان وزیر آباد جو کہ پنجاب کا ایک شہر ہے، لاہور اور راولپنڈی کے درمیان اس میں موجود ہے، اور ادھر اسلام آباد میں وزیر اعظم سے مذہبی اسکالرز یعنی مشائخ اور علماء نے ملاقات کی ہے، اور اتفاق کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے کوئی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرے گی، اور ٹی ایل پی والے وہ وزیر آباد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو ایک ڈرامائی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے اور پچھلے 10 دن سے چل رہی ہے۔ اب اس 10 دن میں ہم کیا بتائیں کہ لاہور سے لے کر پشاور تک اور خاص طور پر راولپنڈی تک بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ بلاکڈ ہیں، بند ہیں، اور لوگوں کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم پیرالل گورنمنٹس بناتے ہیں۔ ہمارے پرانے وزیر اعظم جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہوتی ہے۔ تو ہمیں کئی طرح کے یہاں پر پریشر گروپس ود ڈفرنٹ ٹیکٹکس نظر آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح افغانستان میں طالبان کی ایک شورا تھی، اور پھر اس شورا کی ایما پر یا اس کے بہاف پر وہ کچھ نمائندے قطر میں جا کر دوحہ میں ملاقات کرتے تھے امریکن سے، ان فورسز سے جنہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ صورتحال ہمارے ہاں چل رہی ہے، جس میں ٹی ایل پی کے شورا ہے، اور ٹی ایل پی کے جو یعنی سربراہ ہیں مولانا خادم حسین رضوی کے صاحبزادے جو کہ اس وقت گرفتار ہیں، وہ حکومت سے کسی طرح کے مذاکرات خود نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مذاکرات کے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ اپنی شورا کو دیے ہوئے ہیں۔ تو یعنی ان کی ادھر سے شورا ہے، ادھر سے وزیر اعظم کی کمیٹی ہے۔ تو ثابت ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں اے پلس بی از ایکول ٹو سی، تو پھر ہم کہتے ہیں سی مائنس بی از ایکول ٹو اے، اور سی مائنس اے از ایکول ٹو بی، کیونکہ ہم نے یہ میتھمیٹیکلی پروو کرنا ہوتا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ادھر سے وزیر اعظم کے مقابلے میں ٹی ایل پی کے جو مرکزی قائد ہیں یعنی مولانا خادم حسین رضوی کے صاحبزادے، وہ پیرلل ہیں، اور ان کی شورا کے افراد جو ہیں وہ تمام اختیارات رکھتے ہیں مذاکرات کرنے کے، اور وزیر اعظم کی ٹیم اختیارات پتہ نہیں رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، لیکن اس کی طرح لگتی ہے۔ تو اب ہم اس سے کیا نتیجہ نکالیں کہ پاکستان میں حکومت جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے، حالانکہ مختلف لوگوں کا مختلف اوپینین ہے، لیکن اس نے لگتا ہے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ گھٹنے کیسے ٹیکے ہوئے ہیں کہ آج 10 دن سے جی ٹی روڈ بند ہے، لوگوں کی زندگی آپ نے سولی پہ لٹکائی ہوئی ہے، نہ نکل سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، اور کاروبار زندگی جو ہے وہ مفلوج ہے، کیونکہ آپ نے خاص طور پر راولپنڈی شہر میں تو کنٹینر لگا کے ہر سڑک بند کی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے راولپنڈی سے لاہور کی طرف جانے والی جی ٹی روڈ کے اوپر خندقیں کھودی ہوئی ہیں، لگتا ہے جیسے کوئی افغانستان کا سا ملک ہے پاکستان، جہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ پھر ہمیں ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ نئے طرح کے کیا کہیں گے، علامز نہیں علامز لفظ بہت اچھا ہے، ہمیں کئی طرح کے افلاطون نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ٹی ایل پی کے سربراہ سے ایک ملاقات کر لیں تو یہ بھی اچھا رہے گا۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں، کون سے افلاطون ہیں؟ جو کہ بہت ہائی فائی قسم کے اپنے پروگرامز کو اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ کار چل رہا ہے جناب کہ ٹی ایل پی کو بنایا گیا، پھر لایا گیا، پھر دھرنا کرایا گیا، پھر واپس لے جایا گیا، اور اب پھر اس کو لایا گیا۔ میں اس سے پہلے بھی ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹی ایل پی اسلام آباد آئے گی اور بہر صورت آئے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ٹی ایل پی سے کہا گیا کہ کاموں کی رک جاؤ تو وہ وہاں رک گئے۔ اتنا کون بے وقوف ہوتا ہے جو گھر سے چلا ہوا ہو اور پھر کسی ایسے ضروری کام کے لیے چلا ہو جہاں پر وہ اپنی جان و مال بھی اپنے ساتھیوں کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو، اور پھر اس کو مذہب کے جو ہے وہ پیکنگ کے اندر نعرے بھی دیے گئے ہیں۔ جیسے ایم ایم اے نے الیکشن لڑا مشرف کے دور میں، تو انہوں نے کہا ہمارا انتخابی نشان کتاب، تو کتاب تو ہم سمجھتے ہیں فزکس کی کتاب، کیمسٹری کی، اردو کی، انگریزی کی کتاب، ہماری نظر میں تو یہ ہے۔ لیکن کے پی کے اور بلوچستان میں، کے پی کے اور بلوچستان میں
جو ایم ایم اے تھی اس نے الیکشن لڑنا تھا، پنجاب میں تو وہ تھے نہیں. تو ان دو صوبوں میں کتاب کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک. تو جب آپ جرگے میں بیٹھیں یا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں دونوں صوبوں میں اور کہیں آپ نے کتاب پر مہر لگانی ہے، آپ نے وعدہ کیا، تو لوگوں نے کہا جی وعدہ کیا، تو پھر وہ قرآن پر وعدہ کر کے کیسے بھول جائیں گے؟ تو یہ ہے جناب ہمارا مذہب کے اندر لپٹا ہوا سیاسی کیا کہیں، سیاسی جو ہے نا وہ ہمارے جیگلرز ہیں، یعنی وہ ہیں جو جادوگر ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مذہب. اب یہ ٹی ایل پی والے کہتے تو ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن کام سارے پولیٹیکل کرتے ہیں. رسول پاک نے تو کہا لوگوں کے لیے رستے کھول دو، رستوں پر سے کانٹے چن لو، پتھر چن لو، اور لوگوں کو تکلیف مت دو، اور اگر کوئی آپ کو رستہ نہیں دیتا تو آپ جو ہے وہ اس کو گالی مت دو، آپ اس پر تشدد مت کرو، آپ جو ہے وہ کسی دوسرے رستے کو اختیار کر لو. تو پنجاب کے لوگوں نے جو کہ لاہور سے راولپنڈی رہتے ہیں، انہوں نے دوسرے راستے اختیار کر لیے. جیسے اب کسی نے فار ایگزامپل جیلم جانا ہو تو وہ یہاں سے جیلم ڈائریکٹ نہیں جاتا، بلکہ وہ کیا کرے گا، راولپنڈی سے نکل کے وہ چکوال چلا جائے گا، چکوال سے نکل کے وہ چوسا دن شاہ جائے گا، وہاں سے وہ نکل کے پنڈ دادن خان جائے گا، اور وہاں سے وہ ڈریالہ جالب جائے گا، اور وہاں سے ہوتا ہوا وہ جیلم پہنچ جائے گا. تو اس نے متبادل راستہ اختیار کر لیا. تو جس نے یہ متبادل راستہ اختیار کیا، دراصل اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا. لیکن جنہوں نے راستہ روکا انہوں نے کیا آیا اس پر عمل کیا. ہم بس صد احترام ان سے یہ سوال کرتے ہیں، لیکن ہمارے سوال کا جواب کوئی نہیں دے گا. وہ کہیں گے حکومت نے بند کیا. تو یہی ہمارے ہوم منسٹر ہیں جو پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے، یعنی اپوزیشن میں تھے، تو کہہ رہے تھے یہ جناب طریقے لبیک ایسا جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اٹھ کے کہ حکومت کے در و دیوار ہل جائیں گے. تو جناب ہم تو پھر انہی سے سوال کر رہے ہیں نا کہ رسول پاک کے کہنے پر، یعنی ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر کون لوگ عمل کر رہے ہیں. اب آپ سے کیا مثال دیں کہ آپ جو ہے وہ اگر لاہور جانا ہے تو اس کے اور کون سے راستے اختیار کر لیں. فار ایگزامپل آپ موٹر وے سے چلے جائیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو 100 کلومیٹر فالتو سفر نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، اوپر سے فیول کی پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. پھر موٹر وے پر اگر تھوڑا سا بھی سروس ایریا کو استعمال کریں تو ان کی جیب پر کافی بھاری پڑتا ہے. لیکن وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن ٹی ایل پی والوں نے تو کوئی دوسرا راستہ اختیار ہی نہیں کیا. تو یہ کون کون سی باتیں، کتنی باتیں جو ہے نا وہ ہم آپ سے گزارش کریں. پھر ٹی ایل پی کی جو شورا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم سے مذاکرات جو کر رہے ہیں اس میں 2 لوگ مت شامل ہوں، یعنی مولانا طاہر اشرفی اور وفاقی وزیر فواد چودھری، کیونکہ یہ دونوں جو ہے وہ تمام طرح کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یا ہمارے درمیان جو اتفاق ہونے کا امکان ہوتا ہے، وہ یہ 2 حضرات جو ہیں وہ اس کو خراب کر دیتے. تو جناب اگر یہ خراب کریں یا نہ کریں، لیکن پنجاب کے لوگ بڑے تنگ ہیں، وہ گیریزن میں رہ رہے ہیں، یعنی ان کے چاروں طرف پیریں ہیں یا خندقیں ہیں یا کنٹینر ہیں. تو اب لوگ کیا کریں؟ پہلے کووڈ نے ان کو 2 سال روکے رکھا ہے، اب جناب ان کو جو ہے وہ انہوں نے روکے ہوئے، یعنی ٹی ایل پی اور حکومت پی ٹی آئی کی جو روزانہ کہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یعنی مذہب کے لبادے میں آپ نے اچھا جو ہے وہ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا. ٹی ایل پی والے کہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، تو کون مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ میں لبیک نہیں کہتا؟ نعوذ باللہ. سارے کہیں کہ میں لبیک کہتا ہوں اور میں نکلتا ہوں. تو واہ واہ، سیاست جو ہے وہ چمک گئی ان کی. بقایا لوگوں کے ہتھے کیا رہا؟ یہ ٹی ایل پی والے ادھر بھی تو نکل پڑے نا اس کام کے لیے کہ جی اس ملک میں گند بہت ہے، صفائی کر لیتے ہیں.
لاہور میں کتنا گند پڑا ہوا ہے، چلیں لاہور کو چھوڑ دیں، راولپنڈی ہی آ جائیں، یہاں پہ دیکھیں کس قدر گند پڑا ہوا ہے، شاپر پڑے ہوئے ہیں، نالے بھرے پڑے ہیں۔ تو ہاں نا جناب، یہاں پہ عاشق رسول ثابت کرے نا، ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ آئیے ان شہروں کو صاف کیجیے، یہ جو گند بھرا ہوا ہے یہاں پر اس کو صاف کرتے ہیں۔ شان رسول جو ہے وہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، شان رسول ہر جگہ جو ہے وہ اتنی ہی مقدم ہے اور اتنی ہی محترم ہے، لیکن شان رسول بنیادی طور پر ایک نعرے کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، یہ ایک نعرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ حقیقت میں رسول پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے نیک نیتی چاہیے۔ نیک نیتی کس طرح ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے راستے مت بند کیجیے، آپ لوگوں کی سادگی سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیے۔ آپ کے جلسوں میں جناب جتنے لوگ جاتے ہیں ان میں سے میجارٹی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی ہم کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ تو جناب اگر سیاست نہیں کر رہے ہیں تو آپ شیڈیول 4 سے نکلنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ شیڈیول 4 میں رہیے اور عدالتوں میں چلے جائیے اور وہاں سے ثابت کیجئے کہ آپ شیڈیول 4 کے تحت نہیں آتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن پریشر گروپس بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو لایا جاتا ہے، پھر حکومتوں کو جھکایا جاتا ہے۔ کوئی لاکھ کوشش کرے اور کوئی لاکھ کہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے۔ ٹی ایل پی نے اسلام آباد آنا ہی آنا ہے، وہ بھلے 2 دن بعد آئے، بھلے 2 ماہ بعد آئے، لیکن اس نے آنا ہے۔ اور جو اس وقت وزیر آباد بیٹھے ہیں وہ کل گجرات بیٹھیں گے اور پرسوں لالہ موسیٰ بیٹھیں گے، اور آنے والے کچھ دنوں کے بعد وہ جہلم میں بیٹھیں گے۔ جہلم سے چلیں گے تو پھر صحابہ سے دینا، دینا سے گجر خان، گجر خان سے مندرہ، مندرہ سے روات، اور روات سے فیض آباد۔ انہوں نے بہر صورت آنا ہے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ بھلے ایک ترکیب استعمال کریں یا دوسرا پلان اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں پلان اے، بی، سی اینڈ ڈی، جناب آپ ایکس، وائی، زی تک چلے جائیے، لیکن اس نے بہر صورت آنا ہے، اسلام آباد اس نے پہنچنا ہے، اور اسلام آباد پہنچ کر اس نے تبدیلی کا پیش خیمہ بننا ہے۔ بقایا سب آپ کو تسلی اور تشفی دینے کے ٹوٹکے ہیں۔ سوچئے، ہم تو اس پر مسلسل ہی سوچ رہے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، اللہ ہمیں نیکی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔